سید وہاں سے پھر کیا نام ہے میرٹھ کے لیے نکلے اور راستے میں ان کو خود اپنی جان کو خطرہ ہوا. حالانکہ یہ ہماری قوم کا شیوا رہا ہے کہ اپنے محسنوں کو ہم جلدی فراموش کر دیتے ہیں. محمود ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کی تاریخ میں بہت ہی نیگلیکٹڈ پرسنالٹی میں کہوں گا، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت زیادتی بھی کی، لیکن وہ ٹیمپرری طور پر چھوڑ رہا. ان کی بیوی جا کے سید محمود کی بلا لاتی تھی دونوں مرتبہ کہ یہ کہہ کر کہ یہ مکان تو میرے نام ہے، یہ سید محمود کا اس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ میرا مکان میں چلیے، سید محمود سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایکچولی یہ مکان جو تھا سید محمود نے اپنی بیوی کے نام پر خریدا. اور آپ دیکھ رہے ہیں hindras.com، خبر وہی جو آپ کے لیے صحیح. AMU 100 ایئرس مائلز اسٹون کے ایک اور سفر پہ نکل چکے ہیں ہم لوگ. آج ہمارے ساتھ ایک اور نئے خاص مہمان ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ سر سید احمد خان کی جو قربانیاں رہی ہیں، ان کی فیملی کی قربانیاں رہی ہیں. 1857 کے بعد اگر کسی عظیم شخص میں سے ایک شخص ہے تو سر سید احمد خان، جو کہ سیاسی، علمی اور ادبی میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے. اگر 1857 کے غدر کی اگر بات کی جائے تو ان کے رشتہ داروں میں نواب وحی الدین، مولانا ہاشم اور امام بخش ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ اب شہید کر دیا انگریز سپاہیوں نے. تو یہ قربانیاں رہی ہیں سر سید احمد خان کی. ان کی والدہ جو کہ انگریزوں سے جان بچانے کے لیے کہیں کسی طریقے سے وہ چھپ کے اپنی جان بچا پائیں. تو کئی ساریوں سے قربانی جو سر سید احمد خان نے اس غدر کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سمجھا کہ ایک مسلمانوں کو اب دور بدل رہا ہے، ایجوکیشن کا دامن تھامنا پڑے گا. اس پر مزید سر سید احمد خان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ آج سر سید احمد خان کے اوپر صرف انڈیا میں ہی نہیں، کئی کنٹری میں اس کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے. تو سر سید احمد خان خود دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اس بار 100 سالہ جشن پہ کہا تھا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ سر سید کی آئیڈیالوجی اپنائے. تو آخر اس پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کا اتہاس کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ ان کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سید اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شاہد. ہم ان کو اپنے شو میں استقبال کرتے ہیں. سر آپ کا ہمارے شو میں بہت بہت استقبال. شکریہ بہت زیادہ. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے AMU سینٹینری سیلیبریشن کے سلسلے میں اپنے چینل پر یہ ایک سیریز شروع کی ہے، اور اس میں آپ بہت اچھا اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی میں مجھ کو یہ موقع دیا ہے آپ نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. سر سید کو ہم آج 100 سال بیتنے کے بعد، یونیورسٹی بننے کے 100 سال بیتنے کے بعد، سینٹینری سیلیبریشنز کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں. اور اس موقع پر ہم ان کی نہ صرف یہ کہ علمی خدمات، بلکہ ان کی جو ہمہ جہت شخصیت تھی اس کے کچھ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ موجودہ نسل کو، نوجوان نسل کو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں علم ہو سکے، جس سے آج کل کی نسل اتنی زیادہ واقف نہیں ہے. سر سید کا تعلق ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل فیملی سے دہلی کی تھا، اور ان کے جو خاندان کے لوگ زیادہ تر مغل دربار میں نوکری کیا کرتے تھے. اور سر سید کی شخصیت پر ان کے نانا میر متقی کا بہت اثر ہے، اور ان کی والدہ بیگم عزیز النساء کا ان کی شخصیت کے اوپر بہت اثر پایا جاتا ہے، اور ان کی تربیت انہی دونوں کے سائے میں رونما ہوئی تھی. اور انہوں نے ان کا جو شروع کا زندگی ہے اس میں انہوں نے علمی کام زیادہ کیا، اور اس زمانے کی کتابوں میں آثار السنادید جو ان کی کتاب ہے وہ ایک مارکۃ الآراء ورک ہے، جس پر انہیں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا آنریری فیلوشپ بھی ملی، اور ان کو آنر کیا گیا، اور جرمن لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا. تو 1857 تک کا جو پیریڈ ہے سر سید کی زندگی کا، وہ ان کا علمی خدمات کے اوپر مبنی ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو انقلاب رونما ہوا وہ 1857 کے بعد ہوا. اور جو غدر کے بعد جو انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، ذوب حالی دیکھی، ان کی دماغ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ غصے میں پاگل ہو کر اور لوگوں کی طرح تلوار نکل پڑتے،
انہوں نے سنجیدگی سے غور کیا کہ زوال کی کیا وجہ ہے اور کیوں مسلمان آج اتنی شکستہ خوردگی کا شکار ہیں، اور اس قوم کو ان حالات سے نکالنے کے لیے کن کوششوں کی ضرورت ہے۔ سر سید کی فیملی کو، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ذاتی طور سے بہت سی ان کی خاندان کے لوگوں کو نقصان ہوا۔ خود سر سید اس زمانے میں بجنور میں سروس کر رہے تھے، 2 سال اور 4 مہینے ہوئے تھے جب یہ قطر کا واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے اس بجنور میں رہ کر تقریباً 20 انگریزوں کی جان بچائی، اور انہوں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ یہ لوگ معصوم جو یہاں پر آج مارے جا سکتے ہیں نادان کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو ان کی جان بچانا ان کا ایک ملازم کے طور پر انہوں نے اپنا فرض سمجھا، اور خود اپنی جان کو انہوں نے خطرے میں ڈال کر ان لوگوں کو بچانے کا کام کیا۔ سر سید وہاں سے پھر کیا نام ہے میرٹھ کے لیے نکلے، اور راستے میں ان کو خود اپنی جان کو خطرہ ہوا، لیکن الحمدللہ وہ ان ساری پریشانیوں کے باوجود نہ وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے قوم کو فلاح بہبود کے لیے ایک اسکیم مرتب کی اس کے بعد، اور آپ آج اس کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے ترقی کی مختلف منازل طے کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی ہے کہ آج اس کا شمار ہندوستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو اصلی بانی جو ہیں وہ سر سید احمد خاں ہیں، اور سر سید احمد خاں کی خدمات کو اگر ہم بھول جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ان کے لیے ناانصافی ہوگی۔ حالانکہ یہ ہماری قوم کا شیوا رہا ہے کہ اپنے محسنوں کو ہم جلدی فراموش کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں بھی علی گڑھ کی کمیونٹی موجود ہے وہ سر سید کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہے، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں وقف کر دی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ مدرسہ سے کیسے ایک یونیورسٹی کا شکل لیا، اور یہ سر سید کا بہت پہلے سے ارادہ تھا، جب کیمبرج یونیورسٹی دیکھ کے آئے تھے وہ ایک ماڈل تیار تھا۔ لیکن سر سید احمد خان کے لوگ فیملی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ سر سید احمد خان کی فیملی جو ہے کہاں سے ہے، کیسے ہے، ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل جاننا چاہیں گے، آپ وہ بتائیں۔ سر سید کی جو شادی ہوئی تھی وہ مبارک بیگم اور پارسا بیگم، 2 نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، ان سے شادی ہوئی تھی، اور وہ گھریلو قسم کی لیکن ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق ان کا تھا۔ شادی کے بعد ان کے 3 اولاد میں 3 لوگ شامل ہیں، جس میں سے 2 فرزند تھے اور ایک ان کی لڑکی کا نام آمنہ تھا، جو لیکن وہ بہت کم عمر ان کو نصیب ہوئی، اور وہ 10-11 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کا زیادہ نام کہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کو نہیں ملتا ہے۔ 2 ان کے فرزند تھے، بڑے کا سید حامد نام تھا اور چھوٹے کا سید محمود، جو بعد میں چل کر الہ آباد ہائی کورٹ کے پہلے ہندوستانی جج مقرر ہوئے، اور جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہلے جو ایم او کالج تھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک خاکہ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے، جس میں سید محمود کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ سید حامد جو ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کے بارے میں ہم زیادہ اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ وہ بالکل گورنمنٹ کی نوکری کرتے تھے، اور وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے، پولیس کے محکمے میں نوکری کرتے تھے، اور ان کی عمر بھی انہوں نے بہت کم پائی، تقریباً 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی پیدائش 1849 میں ہوئی تھی اور انتقال 1894 میں ان کا ہو گیا تھا، اس لیے ان کو بہت کم عمر انہوں نے پائی، لیکن وہ بہت ذہین تھے، اور لیکن انہوں نے کبھی یونیورسٹی کے معاملے میں یا کالج کے معاملے میں یا اور میں زیادہ سر سید کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ گورنمنٹ کی سروس میں ہی اپنا رجحان ان کا رہا۔ سر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو سید محمود تھے، جو سر سید احمد خان کے دوسرے بیٹے تھے، سر سید احمد خان کو انہوں نے سر سید ہاؤس، جہاں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، انہوں نے خرید کے دیا تھا سر سید احمد خان کو رہنے کے لیے۔ وہیں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سید محمود کا جو ہے ایک انٹرفیئر تھا سر سید احمد خان کے ساتھ، اس یونیورسٹی ان کے نام کی جائے یا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف وہ اپنا کرانا چاہے، اس بات میں کتنی سچائی؟ نہیں، سر سید کے جو صاحبزادے سید محمود ہیں،
وہ ہماری یونیورسٹی کی تاریخ میں بہت ہی نیگلیکٹڈ پرسنالٹی میں کہوں گا، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت زیادتی بھی کی ہے، کیونکہ ان کی شخصیت کو بہت مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. ان کے آخر کے کچھ سال کو جو ان کی زندگی تھی اس کو لوگوں نے زیادہ اہمیت دی ہے، اور ان کی پرانی خدمات کو یا کہ ہم لوگوں نے یکسر فراموش کر دیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پوری اسکیم تیار کرنے میں، کیونکہ سر سید جو تھے وہ انگریزی زبان نہیں جانتے تھے، تو ان کا سارا کام جو انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ ہوتا تھا یا انگلش لینگویج میں تیار کیا جاتا تھا، وہ سب سید محمود کیا کرتے تھے. اور انگلش کی لٹریچر کو، انگلش کی کتابوں کو یا انگلش کی اسکیمز کو اردو زبان میں سر سید کے سامنے رکھنے کا کام بھی انہی کا ہوتا تھا. اور جو ایم اے کالج کی اسکیم پیش کی تھی 1873 میں، وہ بھی سر سید محمود نے ہی اس کا خاکہ تیار کیا تھا. سید محمود انتہائی قابل شخصیت کے حامل تھے، اور انہوں نے جتنا بھی یعنی پیپر ورک اور ذہنی یعنی اس کا فلسفیکل کام کیا ہے اس ادارے کی نشو و نما کے لیے، اس میں سر سید کے بعد میں ان کو دوسرا درجہ دیتا ہوں. ان کی خدمات کو ہم بالکل فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بار ایٹ لاء تھے، تو انہوں نے بیچ میں تقریباً 11 سال الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بھی کام کیا. لیکن جب وہاں سے وہ ریزائن کر کے چلے آئے تو اس کے بعد انہوں نے پورا ٹائم جو ہے وہ یہاں ڈیووٹ کیا. اصلی جو سر سید محمود کی شخصیت کو مسخ کر کے جو پیش کیا جاتا ہے، وہ سر سید کے آخری زمانے کی سیاسی ہمارے یہاں کی پولیٹکس تھی ایم او کالج کی. ہمارا یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ہمیشہ صحیح طرح سے نہیں کرتے ہیں. وہی سر سید کے ساتھ بھی ہوا. آخری دنوں میں سر سید کو بھی ہم نے بہت تکلیف دی ہے، اور سید محمود کو بھی شخصیت کو بھی ہم نے بہت مسخ کر کے پیش کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب سر سید کی عمر زیادہ بڑھنے لگی تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا سیٹ اپ تیار کر دیا جائے. اس سے پہلے صرف کالج فنڈ کمیٹی ہوتی تھی جو اس کو نظام کو چلاتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ایک نقشہ ایسا جو جس کا کیا نام ہے لیگل فریم ورک ہو، ایسا تیار کیا جائے. اور 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ جو ہے، جس کا آج بھی جو سوسائٹیز کا رجسٹریشن اسی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، 1860 کے ایکٹ کے تحت انہوں نے ایک سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے کی کوشش کی، اور ایک ٹرسٹی بل تیار کیا گیا جو 1889 میں یعنی 1889 میں 21 دسمبر کو اپروو کیا اس کالج فنڈ کمیٹی نے. اور اس کے اندر جو پروویژن رکھے اس میں انہوں نے یہ رکھا کہ سر سید سیکریٹری ہوتے تھے ایم اے کالج کے، تو سر سید کے بعد سید محمود کو لائف جوائنٹ سیکریٹری بنا دیا گیا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ سر سید کے انتقال کے بعد سید محمود سیکریٹری بن جائیں گے. جب یہ ٹرسٹی بل آ گیا ہے اس کے بعد سے ساری سیاست شروع ہوتی ہے. اس کے پہلے تک سب ٹھیک، اس کے پہلے تک سب سر سید بہت اچھے تھے، اور سارے سید محمود بہت اچھے تھے، اور سب بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. لیکن جس دن سے یہ ٹرسٹی بل پاس ہوا اور سید محمود کو لائف جوائنٹ سیکریٹری بنایا گیا، اور یہ طے ہوا کہ جب سر سید کا انتقال ہو جائے گا تو لائف سیکریٹری سید محمود بن جائیں گے، تو جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ سر سید کے انتقال کے بعد سیکریٹری وہ بنیں گے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی لگی، اور انہوں نے سید محمود کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ان کے کچھ سالوں میں آخر میں ذہنی توازن کچھ ان کا خراب ہو گیا تھا، اور یہ بہت سے جو انٹیلیجنٹ شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اینزائٹی پرابلمس ہو جاتی ہے، اور بہت سارے پرابلمس اس طرح کی دیکھی جاتی ہیں. وہ یقیناً ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے سر سید کو بھی انہوں نے کافی پریشانیوں میں کبھی کچھ موقعوں پر ڈالا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں یا
اپنی حرکتوں سے کچھ کالج کی اسکیم کو یا کالج کے مینجمنٹ کو یا کالج کے ماحول کو خراب کر رہے تھے، بلکہ وہ کالج کے لیے ایک ایسٹ تھے اور انہوں نے ہمیشہ اس کالج کو بنانے کے لیے کام کرتے رہے. سر سید، اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر سید نے کنبہ پروری کا ثبوت دیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو سیکریٹری بنانے کا خواب دیکھا. اس کے پیچھے بھی جو لاجک تھی وہ یہ نہیں تھی کہ سید محمود کیونکہ ان کے بیٹے ہیں صرف اسی کنسیڈریشن پر انہوں نے ایم اے کالج کا سیکریٹری بنایا تھا، بلکہ جو سیکریٹری شپ کے فیوچر کے دعوے دار لگتے تھے وہ مولوی سمیع اللہ لگتے تھے. سر سید کے بعد مولوی سمیع اللہ انگریزوں کو، انگریزی اسٹاف جو تھا ایم اے کالج میں اور انگریزی پرنسپلس ہوا کرتے تھے ان کو قطعی پسند نہیں کرتے تھے. مولوی مولانا سمیع اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے، اور مولوی مشتاق جن کو ہم وقار الملک جن کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے تھے انگریزوں کے انفلوئنس کو کالج کے اندر. جبکہ سر سید کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم انگریزی تعلیم رائج کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اصلی ماحول انگریزی اسٹاف سے آئے گی، اور خاص طور سے انگریز پرنسپل جب رہے گا تو وہ ڈسپلن رکھے گا، وہ کلچر پیدا کرے گا جو انگریزی تعلیم کے لیے چاہیے، اور وہ ماحول اسی میں آ کے ہوگا. تو اس جذبے کے تحت سر سید نے سید محمود کو رکھا تھا، کیونکہ سید محمود کے تعلقات، کیونکہ وہ انگلینڈ ایجوکیٹڈ تھے، انگریزی اسٹاف سے بہت اچھے تھے ان کے تعلقات، تو سر سید نے سوچا تھا کہ کنٹینیوٹی رہے گی. سر سید احمد خان کے تعلقات بیک سے بہت اچھے تھے، ایک طرح سے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے ان کو. تو جو ماحول سر سید کا انگریزی اسٹاف کے ساتھ تھا اس کی کنٹینیوٹی کے لیے سر سید نے سوچا کہ سید محمود اگر رہیں گے تو وہ ماحول کا تسلسل برقرار رہے گا. اس تھنکنگ کے تحت، کیونکہ اگر مولوی سمیع اللہ ہو جاتے تو وہ انگریزی اسٹاف کو باہر نکالتے تو پھر سر سید کا مقصد ختم. تو سر سید کا جو مشن تھا اور جو مقصد تھا اور جو وہ ماحول چاہتے تھے کالج کے اندر وہ ختم ہو جاتا. اس لیے انہوں نے ان کو سید محمود کو چوز کیا تھا. اس میں کوئی یہ خالص یہ کنسیڈریشن نہیں تھا کہ وہ ان کے بیٹے تھے اس لیے ان کو وہ بنانا چاہتے تھے. بہرحال اس کے بعد جو سیاست شروع ہوئی تو مولوی سمیع اللہ تو پوری طور سے بغاوت پہ آ گئے. محسن الملک جو ہے وہ ذرا ڈپلومیٹ قسم کے آدمی تھے، وہ ذرا اتنے ایگریسو نہیں رہے. وقار الملک نے کافی کھل کے مخالفت کی سید محمود کی اس ڈیسیزن کی. علی گڑھ کے جو نوابین تھے جس میں کنور لطف علی خاں ہیں اس کے چھتاری کے، اور بھی جو بڑے بڑے نوابین تھے یہاں مولوی سمیع اللہ کی قیادت میں، یہ سب ایک باغی گروپ ہو گیا. بعد میں یہ ہوا کہ مولوی سمیع اللہ نے تو اپنا راستہ ہی بدل دیا اور پوری طور سے مخالفت پہ آ گئے. باقی لوگ دھیرے دھیرے اس میں لوٹ آئے اور اتنی شدت نہیں رہی جتنی مولوی سمیع اللہ کی رہی. لیکن اس میں سید محمود کو بہت مست کیا ہے پرسنالٹی کو ہمارے ان لوگوں نے. جب سر سید کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ پالیٹکس اور تیز ہو گئی، اور کچھ ان کی سید محمود کی اپنی بیماری کا دخل، کچھ اس ماحول کا وہ اثر ہوا کہ سید محمود کام نہیں کر پائے، صرف 10 مہینے سیکریٹری رہ پائے. اس کے بعد ان کو ان لوگوں نے مل کے کوئی حل نکالا کہ صاحب ان کو ٹرسٹی بورڈ آف ٹرسٹیز کا چیئرمین بنا دیا جائے سید محمود کو، اور محسن الملک صاحب کو سیکریٹری بنا دیا جائے، جبکہ اصلی پاور جو تھی وہ سیکریٹری کے ہاتھ میں تھی. ہاں بہرحال وہ دل برداشتہ ہوئے، وہ علی گڑھ چھوڑ کے وہ سیتاپور میں اپنے کزن کے یہاں سید محمود پہ چلے گئے، اور علی گڑھ سے ان کا تعلق ایک طرح سے منقطع ہو گیا. اور پھر محسن الملک سیکریٹری بنے، اس کے بعد وقار الملک بنے. ان کے بعد سے جو محسن الملک بن گئے، اس کے بعد محسن الملک کے بعد وقار الملک بنے. یہ سلسلہ شروع ہوا. ان کے انزائٹی کی وجہ سے ان کو ہٹنا پڑا. 10 مہینے کے بعد ان کو ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو ہٹنا پڑا، اور ایک سلوشن لے کے آئے. محسن الملک نے ہی نکالا یہ کہ ان کو اس کا چیئرمین بنا دیا جائے، اور وہ چیئرمین تو وہ دکھانے کا تھا، اس میں کوئی پاور تو تھی نہیں چیئرمین کی. وہ ایک سلوشن نکالنے کے لیے ایک راستہ نکالا تھا.
اصلی پاور تو سیکریٹری کے ہاتھ میں ہوتا سر سید محمود نے جو یہ سر سید ہاؤس کو خرید کے سر سید کو دیا ہاں۔ ہے رہنے کے لیے، اس کا ہسٹوریکل یہ پورا وہ جو ایک کہانی ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے؟ جب یہ 1876 تک سر سید جو تھے وہ بنارس میں پوسٹڈ تھے. سر سید نے سوچا کہ علی گڑھ کا کالج کا کام ہم کو اگر ٹھیک سے چلانا ہے، کیونکہ ایم او کالج کے انوگریشن کی تیاری کر رہے تھے، تو اس کے لیے پورا ٹائم درکار ہے، اور انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ وہاں سے لے لیا اور بنارس کو چھوڑ کر وہ علی گڑھ میں آنے کا ارادہ کیا 1876 میں. اس وقت سر سید کے پاس کوئی اپنا ذاتی مکان، وہ جو سمی منزل کہلاتا ہے وہ چلا گیا تھا. اس لیے انہوں نے سید محمود نے اس مکان کو اپنے والد کے لیے خرید کے دیا، اور 1876 میں سر سید اس مکان میں آ کے رہے، اور آخر تک تقریباً 22 سال سر سید احمد خان اس مکان میں رہے. اور انتقال سے کوئی 10 دن پہلے وہ کچھ ایسے حالات بنے تھے کہ وہ اس مکان کو چھوڑا تھا، اور وہ ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ سامنے جو مولانا ان کی کوٹھی ہے، پان والی کوٹھی کے برابر جو ایک کمرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر ان کا انتقال ہوا. صرف 10 دن پہلے اس مکان کو چھوڑا تھا. اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ سر سید اپنے بیٹے کے جو پرابلم تھی بیماری کی، اور اس بیماری کی کیفیت میں جو وہ کچھ ان سے بدتمیزی کر دیتے تھے، سید محمود تلخ مزاجی آ گئی تھی، اس سے تھوڑا پریشان ہو کے سر سید نے 1-2 مرتبہ اور بھی اس گھر کو چھوڑا، لیکن وہ ٹیمپرری طور پر چھوڑ رہا. ان کی بیوی جا کے سید محمود کی بلا لاتی تھی دونوں مرتبہ، کہ یہ کہہ کر کہ یہ مکان تو میرے نام ہے، یہ سید محمود کا اس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ میرا مکان میں چلیے، سید محمود سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایکچولی یہ مکان جو تھا سید محمود نے اپنی بیوی کے نام پر خریدا تھا. اس میں ایک جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت ایک سر سید صاحب جو ہے اپنے سید محمود کی اینزائٹی کی وجہ سے تھوڑے پرابلم ہے. ایک اور بھی مطلب کہانی ہے کہ اس دور میں سر سید احمد خان کے اوپر ایک چندہ گمن کا بھی آروپ تھا. ہاں، وہ بھی بعد میں انتقال کے بعد ایک چٹھی سے کھلا کہ حقیقت کیا تھا، اس پہ کچھ روشنی؟ ہاں، ان کا ایک ملازم تھا سر سید کا، اس کا نام مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ فیض کیا کرتے تھے سر سید، اور تمام جو مالی معاملات تھے، چیک کا کو کرنا، بینک سے رابطہ کرنا، اور وہ سارا ان کے اوپر وہ فیض کر کے اسی سے کراتے تھے. اس میں غبن ہو گیا، 1 لاکھ سے اوپر کا غبن ہوا، اور اس میں سر سید بہت پریشان ہو گئے. اور اس آخری کے دنوں میں ایک کے بعد ایسی واقعات ہوتے رہے کہ سر سید کو آخری دن جو گزرے ہیں وہ بہت پریشانیوں میں گزرے ہیں. ایک تو اپنے جو دوست احباب تھے ان کی جو سیاست کے اس سے بھی وہ تکلیف میں رہتے تھے. خاص طور سے مولوی سمیع اللہ صاحب نے بہت حدیں پار کی تھیں ان کے خلاف مضامین لکھنے میں اور ان کے خلاف ماحول بنانے میں. اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت سے بھی وہ پریشان رہتے تھے. اور پھر یہ سب سے بڑا صدمہ ان کو یہ لگا تھا جو غبن کا معاملہ جو سامنے آیا تھا. یہ چیزیں اوپن کیسے ہوئی تھی سر؟ یہ اوپن اس طرح سے ہوئی کہ وہ جب اس کی انکوائری ہوئی تو اس میں یہ پایا گیا کہ یہ ڈیلنگ سب وہ کرتے تھے، اور ان کی اس آدمی ملازم کی بھی ذہنی کیفیت وہ بھی گلٹی کانشیس ہو گیا تھا، اور اس نے پھر اقرار بھی کر لیا تھا کہ یہ میں نے کیا. جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے جو ہے اس پہ پھر ان کے حالات بدلے. لیکن اس کا بہت لوگوں نے مس یوز بھی کیا اس الزام کا، اور ان کے متعلق اخباروں میں، ایون پائنیئر اخبار میں بھی مضمون لکھنے کی کوشش کی لوگوں نے، اور 1-2 مضامین آئے بھی. مطلب جو سر سید کے خلاف ایک موقع ملا تھا تو جو ان کے مخالفت میں لوگ تھے انہوں نے پورا استعمال کیا، اس کا مس یوز کیا. بعد میں سر سید کو آخر کے دنوں میں ہم لوگوں نے، ہماری قوم نے، یعنی قوم کو تو میں نہیں کہوں گا، قوم تو ان کو بہت اپنا وہ مانتی تھی، محسن مانتی تھی، لیکن ان کے جو قریبی رفقا تھے انہوں نے بہت تکلیفیں دی. سر اس میں ایک چیز ہے کہ سید محمود کے جو بیٹے تھے روس مسعود،
جس میں کہ سر سید احمد خان جو ہے اپنے پوتے کو کافی مطلب مانتے تھے، اور ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ سید روس مسعود جو کہ آج کے ٹائم میں کیا ان کی اہمیت ہونی چاہیے اور اہمیت ہے؟ راس مسعود سر سید کے پوتے تھے، اور یعنی وہ سید محمود کے فرزند تھے، اور انتہائی قابل، ان کی ساری ایجوکیشن برٹن میں ہوئی تھی، بہت ذہین آدمی تھے اور بہت ہی انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے ایک موقع بیچ پہلے بھی آیا تھا کہ ان کو وائس چانسلر شپ دی جائے، لیکن انہوں نے اس وقت نہیں قبول کی تھی کیونکہ ان کو کچھ پریشانی درپیش تھی. لیکن جب انہوں نے وائس چانسلر شپ قبول کی، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے بہت خوشنما تبدیلیاں کی ہیں، اور جو ایکیڈیمک ماحول یونیورسٹی میں بنا، خاص طور سے سائنس فیکلٹی کے اندر اور سائنس کی ایجوکیشن کے لیے، لیبورٹریز کے قیام کے لیے، اور سسٹم کو ریگولرائز کرنے کے لیے یونیورسٹی کا، تو 2-3 اگر وائس چانسلرس کو ہم شارٹ لسٹ کریں تو اس میں ان کا نام جو ہے وہ نمایاں طور پر لیا جانا چاہیے. تو سر راس مسعود کی خدمات بہت زبردست ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ترقی اور ڈیولپمنٹ. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ایم یو 100 ایئرس مائلز اسٹون پہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک یہ سفر ہے 200 سال 100 سال پرانا. اگر سر سید کی بات کریں تو 200 سال ہو جاتا ہے، اگر ایم یو کی بات کریں تو 100 سال. تو اس سفر میں ہر کسی نہ کسی کا چھوٹا موٹا یوگدان رہا ہے، مطلب جو جس وقت جڑا اس نے کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن دیا، یا اس سے کچھ اپنے آپ کو بڑھانے کا کام کیا. تو جو سر سید کا ایک میسج بھی تھا کہ جو ہے یہاں سے اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں سے جب فائدہ اٹھا لے تو ہمارے یونیورسٹی کو چھوڑ کے کہیں اور جائے اور وہاں پہ اس کی روشنی جلانے کا کام کرے. تو سر آپ اس یونیورسٹی سے کب جڑے، اور آپ کا اس میں مطلب کیا مطلب رول رہا، آپ کو کیسا لگا جڑنے کے بعد، آپ کا مطلب یونیورسٹی کی وجہ سے لائف میں آپ نے کیا کچھ چینجز محسوس کیا؟ جب میں نے 1968 میں ہائی اسکول کرنے کے بعد، میں سنبھل سے میرا تعلق ہے اور میں یو پی بورڈ سے میں نے ہائی اسکول کیا، اس کے بعد میں 1968 میں ایز اے پی یو سی اسٹوڈنٹ، اس زمانے میں پی یو سی ہوا کرتی تھی 11 کی جگہ، میں نے داخلہ لیا. اس زمانے تک جب میں نے داخلہ لیا تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ ادارہ کس نے قائم کیا، یا کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، یا کیا ہسٹری ہے، اور کیا اس کی قابل قدر خدمات ہیں. یہ سب کچھ میں نہیں جانتا تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد اس زمانے میں، کیونکہ وہ جو ججمنٹ تھا عزیز پاشا والا آ چکا تھا، تو یونیورسٹی میں بے چینی پائی جا رہی تھی، اور اس زمانے میں جو اسٹوڈنٹ قیادت تھی وہ خاص طور سے مائنورٹی کریکٹر کی بحالی کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو ہماری جو تربیت ہوئی وہ اس ماحول میں ہوئی کہ جس میں ایک ادارے کے اوپر خطرات منڈرا رہے تھے، اس سے ابھرنے کے لیے جو ہماری نوجوان قیادت تھی یونیورسٹی کی، وہ فکر مند تھی، اور وہ اپنی یعنی ہسٹری کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے پوری تاریخ رکھتی تھی. تو ہم نے اس زمانے میں آ کر جانا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا ہے، اور ایم اے کالج کیا تھا، اور سر سید احمد خان کی کیا خدمات ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سے جو ہمارا جڑاؤ ہوا علی گڑھ تحریک سے، تو وہ الحمدللہ آج تک قائم ہے. اور ہمارا یعنی ایز سچ، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہے. سر سید اور یہ سر سید کی خدمات یا علی گڑھ موومنٹ کی جو کچھ بھی میری نالج ہے وہ علی گڑھ کی دین ہے، اور علی گڑھ میں رہ کر ہی اور یہاں کے ماحول میں رچ بس کر ہی اور اپنے شوق سے ہم نے علی گڑھ تحریک کے بارے میں جانا ہے. اور جو کچھ بھی میں ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے میرا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں علی گڑھ موومنٹ کی فروغ کے لیے سر سید اکیڈمی سے جڑ کر تھوڑا بہت اپنا کنٹریبیوشن دے پا رہا. تو سر آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ صرف یہاں پہ آتے ہیں، انجینئرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، ڈپلوما کر کے چلے جاتے ہیں، ایم بی اے کر کے چلے جاتے ہیں، ایم بی بی ایس کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ایم یو کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، سر سید احمد خان کے اگر سوچ کو اٹھا کر دیکھیں، تو سر سید احمد خان سب سے پہلے ایک سوشل جو ایک چیز تھی کہ مطلب ادب، وہ مانتے تھے کہ مطلب ایک دوسرے سے جڑے رہنا. تو آج کل کے اسٹوڈنٹس میں کیا کمی ہے اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نسل ہماری جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ یا سر سید احمد خان کی جو زبردست تاریخ ہے اس سے ناواقف ہے، اور اس وجہ سے
यहाँ का जो स्टूडेंट है जो यहाँ से पढ़ने आता है तो उसको एक दूसरी तरह के इंस्टीट्यूशन की तरह ऐसी समझता है। तो ये हम लोगों की कमी थी कि हम लोग इसको अपने नौजवान नस्ल को असली मैसेज नहीं दे पा रहे। हमने ये कोशिश की है सर सैयद एकेडमी में कि एक बुकलेट तैयार की है जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, फाउंडर के बारे में उनकी सवाने मुख्तसर, अलीगढ़ मूवमेंट के मुतालिक थोड़ी सी हिस्ट्री, एमएओ कॉलेज की तारीख, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएओ कॉलेज के बाद कैसे बनी, और हमारी रिवायात और कल्चर क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। 30 पेज के बुकलेट के अंदर हमने इसको समोने की कोशिश की है, और हमारा इरादा यह है कि बगैर किसी कॉस्ट के फ्री हम ये दाखिले के टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये फराहम करेंगे, ताकि अलीगढ़ में जो लड़का दाखिला ले वो फौरन इस बात का जान जाए कि हमारा माजी क्या रहा है और हमारी तहजीब क्या है। तो सर ये जो अभी जो एडमिशन चल रहे हैं इसी दौरान से दिया जाएगा या जो अब नेक्स्ट? हमारी बुकलेट तैयार है, अगर क्योंकि अभी ऑनलाइन सारा काम चल रहा है इसलिए पूरी है, लेकिन जब ये ऑफलाइन शुरू होगा 21-22 वाला, हाँ, और 21-22 सेशन वाले सेशन में तो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन देंगे, लेकिन अब हमारा इरादा ये है कि जैसे ही इस हॉस्टल्स खुलेंगे तो हर रूम में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। साथ मौजूद थे सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो कि इन्होंने बताया कि सर सैयद अहमद खान की जो फैमिली के बारे में जो आज तक लोगों को सिर्फ कहीं सुनी बातें पता थी, उस पर इन्होंने रोशनी डाली, और उन्होंने एक बात और भी बताई कि जो आज के स्टूडेंट हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह समझ लेते हैं, आते हैं और सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं, वो जो एक सर सैयद अहमद खान का जो मैसेज था तहजीब, जो कि एक एजुकेशन के साथ साथ आपकी तरबियत मायने रखती है, उस तरबियत से कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट अलग है। उसके लिए सर ने बताया कि उन्होंने एक बुकलेट तैयार की है जो एडमिशन टाइम में या हॉस्टल खुलेगा तब प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि उस बुकलेट को लेके तकिए के नीचे रखना नहीं है, बल्कि उसको पढ़ना है, और आप रोज अगर उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सर सैयद की उस सोच को जानेंगे कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आगे कायम रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी कीमती हमसे जानकारियाँ साझा करी, और एक जो मिथ था लोगों के मन में वो आपने क्लियर किया। आपका हमसे बात करने के लिए हिंद राष्ट्र से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिंद राष्ट्र का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात को नौजवान नस्ल तक पहुँचा सकूँ। और मैं बस आखिर में यही अपील करूँगा अपने तालिब इल्म साथियों से कि जो हम लोगों ने बुकलेट तैयार की है उसको आप अपने, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि तकिए के नीचे रख कर ना रखें, बल्कि उसको पढ़ने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें। आप जब उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन अलीगढ़ की पुरानी कदरों को आपको जानने का मौका मिलेगा और आप अपनी तारीख पर फख्र महसूस करेंगे। शुक्रिया। आप इसके और भी सीरीज हैं वो आएंगे, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अभी 2-3 वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसको भी आप देखिए, ऊपर सजेशन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। इससे आपकी जो इल्म है उसमें इजाफा होगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे hindraj.com, खबर वही जो आपके लिए सही।